آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے کیونکہ صراط مستقیم کا تذکرہ تھا، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ پہ ہمیں چلا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک کے مطابق جن پر انعام ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان چار لوگوں کا ذکر کیا۔ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں۔ کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی راہ پہ چلا، صدیقین کی راہ پہ چلا، شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ہر نماز میں یہ دعا تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے اور یہ ماننا پڑے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حنود، مسلماں ایسا کہ جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہ ہماری وضع قطع اب ایسی ہو چکی ہے کہ یہود بھی ہم سے شرما جاتے ہیں۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو پسند کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسند کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کو گزارا اس طرح ہم زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ دلی طور پر ہم اس پر ایگری نہیں ہیں کہ ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہماری جو خوشیاں ہیں، ان کے جو ایونٹس ہیں، یا ہمارے ہاں جو فوتگیاں ہوتی ہیں، مطلب ہمارے تمام معاملات کو دیکھ لیا جائے کہ ہمارے معاملات کیا سنت نبویہ کے مطابق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر چلنے سے گھبراتے ہیں، اس پر چلنے سے شرماتے ہیں۔ برادری ہے، محلے داری ہے، دیگر دوست ہیں تو کیا کہیں گے، ان ساری چیزوں کو لے کے جو اسلام ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس سب کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ سارے کے سارے نماز میں یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ ان لوگوں کی راہ پہ چلا کہ جن پر تیرا انعام ہو۔ تو انعام یافتہ تو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، لیکن ان لوگوں کے راہ پہ ہم پریکٹیکلی چلنا نہیں چاہتے۔ کتنے سود خور ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن سود لینا دینا بند نہیں کرتے۔ اسی طرح دیگر جو شعبہ جات ہیں جن میں بہت ساری غیر شرعی چیزیں ہیں، وہ ان غیر شرعی چیزوں کو اپناتے ہوئے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، لیکن ان لوگوں کی راہ پر پریکٹیکلی نہیں چلنا چاہتے۔ صرف دعا ایک جو الفاظ ہیں ہمیں بتائے گئے ہیں پڑھنے، بس نماز میں پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہاں پر جو انعام کا ذکر ہوا تو انعام سے مراد انعام دینی ہے، دنیاوی نہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو دنیاوی کسی منصب اور مقام پر پہنچے ہیں ان لوگوں کی راہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جنہوں نے دینی ترقی کی ہے ان لوگوں کا راستہ یہاں مراد ہے۔ تو لہٰذا اب کرنا کیا ہے کہ جس طرح ہر مسلمان نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ان لوگوں کی راہ پہ چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اس کو پریکٹیکلی بھی ان لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہیے۔ ہماری وضاقتہ، ہمارا رہن سہن کا طریقہ، ہماری خوشیوں کے مواقع، غموں کے مواقع، وہ سارے ایسے ہونے چاہیے کہ پتہ چلے کہ واقعی انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایسا نہ لگے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے منحرف ہیں۔ ہم کتنے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے
کچھ نہ کچھ سکسیس حاصل کر چکے ہیں، کسی نہ کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے جب وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کالج کے لیے جگاتے ہیں، یونیورسٹی جانے کے لیے جگاتے ہیں، ٹیوشن کے لیے جگاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیم کے لیے نہیں اٹھاتے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں بھیجتے۔ اس وقت بچہ تھکا ہوتا ہے، اس وقت بچے کی نیند خراب ہو جائے گی، لیکن اگر دنیاوی کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے والدین بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، بچے کو اسکول چھوڑ کے بھی آتے ہیں، لے کے بھی آتے ہیں، ٹیوشن چھوڑ کے آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، پاکٹ منی دیتے ہیں، سارا کچھ وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کتنی؟ بالکل صفر۔ بچے کو اپنی بنیادی چیزوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز میں انہوں نے کلمات پڑھنے ہیں، وہ چاہے قرات ہو یا تسبیحات ہو، ان کو صحیح اس کی پروننسیشن بھی نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو بتائیے کہ کیا ہمارا یہاں جو مسلمانوں کا ماحول ہے وہ ہے اس طرح کا؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی راہ پہ چلیں کہ جن پر انعام ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں، وہ کسی اور راہ کی تلاش میں۔ وضاقتہ میں ہم نے ہر چیز وہ کرنی ہے کہ جو ہم یہود و نصارہ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس طرح کہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کی راہ پر کہ جو گمراہ ہوئے۔ اب جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد یہود و نصارہ۔ لیکن ہماری ساری وضاقتہ، رہن سہن، ہمارا جو گھر کا ماحول ہے، وہ سب کچھ یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ یہود و نصارہ کی طرف پہ، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم یہود و نصارہ کو جو کچھ ہم نے مغربی تہذیب میں دیکھا، اس کو اپناتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں تو ہمیں حیا آتی ہے، اور ان بے حیاؤں کے طریقوں کے مطابق چلیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ کیا ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے یہ کوئی مسلمانوں والا انداز ہے؟ تو لہٰذا اگر ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں تو ہمیں پریکٹیکلی بھی انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق چلنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم یہ دعا کرنے میں سچے ہیں، وگرنہ وہ صرف ہم الفاظ کا جو رٹا لگایا ہوا ہے وہ ہم دہراتے ہیں، دلی طور پر اس دعا سے خود بھی ہم متفق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کو دیکھ لیں اٹھا کے، ان کی ہسٹری کو، فقہاء کو دیکھیں، اور اسی طرح مفسرین کو دیکھیں، اولیاء اعظام کو دیکھیں، امام غزالی ہے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام ابن حجر عسقلانی ہے، جتنے بھی ہمارے اکابر علماء، صلحاء، صوفیاء اور اسی طرح محدثین، مفسرین ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے۔ تو امام کی تقلید کرنا یہ بھی ان لوگوں کا راستہ ہے جو کہ صالحین کا راستہ ہے۔ تو اسی آیت میں تقلید کا ثبوت بھی ملتا ہے، کیونکہ جتنے صلحاء گزرے، جتنے محدثین گزرے اور جتنے مفسرین گزرے، وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے۔ اور آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور یہ سارے کے سارے انعام یافتہ لوگ۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انعام سے مراد دینی انعام یافتہ ہے، تو کیا محدثین کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم کا خاص حصہ عطا نہ فرمایا؟ کیا فقہاء کو
اور مفسرین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کا حصہ عطا نہ فرمایا، تو کیا یہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہیں؟ اولیاء اعظام صالحین نہیں ہیں؟ تو جب یہ ان میں شامل ہے اور ان کے طریقے میں ایک طریقہ تقلید بھی ہے، لہذا جو بندہ تقلید سے منحرف ہوتا ہے، تقلید سے بھاگتا ہے اور تقلید کو وہ معاذ اللہ بدعت سمجھتا ہے یا معاذ اللہ وہ شرک سمجھتا ہے یا جو بھی اپنے علم کی بنیاد پر اس کو نام دیتا ہے، تو وہ اس کی کم علمی۔ یہ جاننا چاہیے کہ تقلید صلحاء کا طریقہ ہے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو صلحاء کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے، تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی امام کا مقلد ہو۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں مقلد نہ رہوں تو وہ سمجھ لے کہ وہ صلحاء کی راہ پر نہیں۔ تو تقلید جو ہے یہ بھی صلحاء کا طریقہ ہے۔ صوفیاء کرام اس کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی، ایک چیز یہ ہے مغضوب اور دوسری ہے ضالین۔ تو مغضوب سے کیا مراد ہے؟ صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ مغضوب وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے نیک اعمال کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب میں آ گئے اور اس کے بعد کچھ ایسی خطا کر بیٹھے کہ جن کی وجہ سے ان کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا، تو یہ جو سالکین کی قسم ہے یہ مغضوب میں آتی ہے۔ یہ صوفیہ کرام یعنی تفسیر صوفیانہ میں ہے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو رستے میں گمراہ ہو گئے اور منزل تک پہنچ نہ سکے، قرب الہی حاصل نہ کر سکے۔ تو مغضوب کون ہے؟ کہ جو قرب الہی پا کر پھر پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس مقام کا حصول نہ ہوا ہو اس کا ذہن میں وہم پال لینا کہ شاید مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا، اور اس کا دعویٰ کر دینا۔ مطلب ایک بندہ قرب الہی کے مقام تک نہیں پہنچا لیکن وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن گیا ہوں، اور یہ سمجھتے ہوئے اس نے دعویٰ بھی کچھ کر دیا، تو اس غلط دعوے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے وہ مقام اور مرتبہ واپس لے لیتا ہے، کہ وہ مقام اور مرتبہ جو اس نے اپنی عبادات، اخلاص یا دیگر معاملات کی صورت میں حاصل کیا تھا، اس غلط رویے کی وجہ سے وہ اس مقام سے واپس آ جاتا ہے۔ اور ضالین کون لوگ ہیں؟ کہ جو راہ سلوک پہ چلتے تو ہیں لیکن اپنے مقام اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، رستے میں ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، شیطان کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، تو یہ ضالین ہیں۔ تو تفسیر عالمانہ اور صوفیانہ دونوں لحاظ سے میں نے اس کی وضاحت کر دی، لہذا اس سے پتہ چلا کہ اپنے مقام اور مرتبے کا بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب اگر بندے کو نماز میں رقت قلبی آنا شروع ہو گئی، وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے آنسو نہیں تھمتے، تو ایسی صورتحال میں اس کو کسی چیز کا گمان نہیں پال لینا چاہیے کہ بھی اب تو پتہ نہیں میری نمازیں ساری مقبول ہو گئی، اب تو میری نماز روحانیت سے بھر گئی، کہ اب تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا تو عالم ہی سارا بدل جاتا ہے۔ تو اس وہم و گمان میں وہ اپنے لیے کچھ یہ نہ سوچ لے کہ شاید میں کسی مقام اور مرتبے تک پہنچ گیا، وہ یہی سمجھے کہ یہ سارا اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم ہے، لہٰذا اس کا کام یہ ہے کہ جو کیفیات اس پر آ رہی ہے وہ آنے دے اور اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے، کیونکہ اگر وہ کسی کیفیت میں ٹھہر گئے اور پھنس گیا اور کوئی اپنے لیے مقام اور مرتبے کا گمان اس نے پال لیا تو یاد رکھیے وہ اس مقام اور مرتبے سے گرا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے آمین۔ آمین یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، اس لیے جب فجر مغرب عشاء میں امام صاحب جہری قرات کر رہے ہوتے ہیں تو آمین کو وہ جہرن نہیں کہتے، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام ولدضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو لہٰذا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیے کہ فرشتوں کی آمین کے جیسے فرمائے، فرشتوں کی آمین کی آواز نہیں آتی، تو لہٰذا آمین جو ہے یہ سرن کہنا سنت ہے، اس کو جہرن کہنے کی اجازت نہیں۔
تبھی فرشتوں کے ساتھ کچھ مناسبت ہوگی۔ اگر ہم زور سے آمین کہیں گے تو فرشتوں کی آمین جیسے تو نہ رہے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ کے روح سے یہی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ آمین جو ہے وہ سرن کہنی ہے، جہرن نہیں کہنی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ